غریبوں کے آقا، بے کسوں کے سہارا، ہم سب کے مولا، مأویٰ ملجا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو، کہ فرمایا کہ جمعہ کے علاوہ تمہارا درود پڑھنا جو ہے وہ فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کہ حدیث پاک میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے فرشتے کو پیدا فرمایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ ساری کائنات والے لوگوں کی بولیاں سنتا بھی ہے اور ان کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ فرشتہ جو ہے وہ میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے فلاں علاقے میں رہنے والے فلاں امتی نے، فلاں کے بیٹے نے آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھا ہے۔ تو یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا جو فرشتہ ہے ان کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی طاقتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ تو حضرات گرامی، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جمعہ کے دن جو درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں، اور جمعہ کے علاوہ کے دنوں کا درود جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ابھی تو آپ حیات ہیں، آپ جب دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو اس کے بعد کا عالم کیا ہوگا، اس کے بعد کا حال کیا ہوگا؟ کہ قیامت تک تو آپ کا ہی کلمہ پڑھا جائے گا، نام آپ کا لیا جائے گا، امتی آپ کے ہوں گے، غلام آپ کے ہوں گے، تو وہ بھی آپ کی ذات پہ درود پڑھیں گے، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کا بھی درود میں ہی سنوں گا، کیونکہ اللہ کا ہر نبی جو ہے وہ قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ ہر نبی جو ہے وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضرات اکرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ مبارک دن ہے، علاوہ عظیم درود پاک پڑھا جائے تو وہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور سرکار علیہ السلام کے صدقے پڑھنے والے پہ کرم ہوتا ہے۔ لیکن جو جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے، یہ جمعہ مقبول دن ہے، تو جو درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مقبول فرما لیتا ہے، اس کو زیادہ جو ہے وہ درجات عطا کیے جاتے ہیں۔ تو حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ ہدیہ درود السلام کا ذکر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین، بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کے 30ویں پارے کی جو سورہ کوثر ہے، اس کے حوالے سے ہمارا موضوع جو ہے وہ پچھلے جمعوں سے
شروع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر جو عنایت فرمائی کہ فرمایا انا اعطیناک کل کوثر، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ تو اب کوثر سے مفسرین نے جو معانی مراد لیے ہیں ان میں سے 6 معنی جو ہیں وہ پچھلے 4 جمعوں پر میں نے عرض کیے ہیں۔ تو 7واں معنی آج اپنی گفتگو کا اس سے آغاز کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام ہمارے آقا و مولا کو جو یہ عطا فرمایا ہے اور یہ سورت نازل فرمائی کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ کس چیز کی کثرت ہے، وہ مفسرین نے جو مراد لیا ہے ان میں 7واں معنی جو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں نقل کرتے ہیں کہ کوثر کا 7واں معنی جو ہے وہ ہے علم، کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو علم کی کثرت عطا فرمائی ہے، کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا مولا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے اتنا علم کسی اور کو نہیں ملا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے ہتھیلی کی مثل بنا دیا ہے، فرمایا جس طرح تم اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہو میں ساری اللہ کی بنائی ہوئی زمین کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے علم کی مثال ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یہ اعلان فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، فرمایا مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھ سے پوچھ لو جو بھی پوچھنا ہے، تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں موجود ہے، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اب اگر کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام کو اس شے کا علم نہیں تھا یا اس شے کا علم نہیں تھا، تو ہم قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پڑھ کر اس کو کہیں گے اگر علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جس کا علم نہیں تھا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ہر شے کا علم سکھا دیا ہے۔ اور پھر سورہ رحمان ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی آیت کریمہ پڑھ کر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ اچھا اب قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کا بیان قرآن میں نہ ہو، بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو ہم اس کو بھی قرآن سے تلاش کر لیں۔ اچھا یہ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا یہ ان کی بات ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کوئی خشک شے ایسی نہیں اور کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا بیان ہم نے قرآن میں نہ کیا ہو، فرمایا ہر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ اب جب قرآن میں ہر شے کا بیان ہے تو قرآن ہے کہاں؟ وہ محبوب کے سینے میں ہے۔ اچھا اب سکھایا کس نے ہے؟ فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اچھا اب یہاں ایک بڑی لطف والی بات ہے کہ کوئی استاد شاگرد کو پڑھائے نا تو اس کے علم میں کمی رہنے کی 3 وجہ ہوتی ہیں، یا تو استاد قابل نہیں ہے، یا شاگرد ہی قابل نہیں ہے کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکا جو استاد پڑھانا چاہتا ہے، یا پھر وہ جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس میں کمی ہے، وہ نصاب ہی اتنا اعلیٰ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے۔ اچھا اب اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھایا ہے، یہ مثال میں نے بلا تمثیل، اس کو کوئی تعلق نہیں، سمجھانے کے لیے صرف عرض کی ہے۔ اچھا اب اس مثال کو سامنے رکھ کر ان 2 آیات کا مفہوم سمجھیں کہ الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، تو پڑھانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
اور سیکھنے والے محبوب کی ذات ہیں، اور جو نصاب ہے وہ قرآن ہے، نہ رب کے پڑھانے میں کمی ہے اور نہ محبوب کے پڑھنے میں کمی ہے اور نہ کوئی قرآن میں کمی ہے، تو پھر حضور کے علم میں کمی آ کہاں سکتی ہے؟ حضور کے علم میں کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لوگ علم غیب پہ بحث کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑا غیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے بڑا غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، جاگتی آنکھوں سے کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے جب وہ ذات بھی حضور سے پوشیدہ نہیں ہے اور غیب کیا نہا ہو تم سے بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات بھی حضور سے چھپا کر نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، تو اور غیب کون سا رہ گیا ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہیں فرمایا ہے؟ بات تو سمجھنے کی ہے، ایک لفظ بھی سمجھ آ جائے تو بندے کا جو ہے وہ دنیا و آخرت سمجھ جاتی ہے، نہ سمجھ آئے تو ہر شے سامنے رکھ دو پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار بھی عطا فرما دیا، اپنی ذات ہی نہیں پوشیدہ رکھی، تو پھر دنیا میں کون سا غیب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہ فرمایا ہو؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو سارا علم جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے شاید یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہو، برکت کے لیے میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام کے علم کی مثال دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، حضور کا عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں کیا اور حضور کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ بس اتنا ذرا فرق سامنے رکھا جائے تو مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے علم کی مثال اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے ایک سمندر ہو اور سمندر کے سامنے ایک پانی کا قطرہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا علم سمندر ہے اور حضور علیہ السلام کا علم جو ہے وہ ایک پانی کا قطرہ ہے، اور پھر فرمایا ساری کائنات کا علم ایک طرف رکھا جائے اور حضور علیہ السلام کا علم ایک طرف رکھا جائے تو فرمایا حضور علیہ السلام کا علم جو ہے وہ سمندر ہے اور ساری کائنات کا علم جو ہے وہ پانی کا قطرہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے علم کی مثال ساری کائنات کے سامنے ہے۔ اچھا، اب یہاں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اور قاضی ایاد مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء شریف میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو عقل عطا فرمائی اور پھر ساری کائنات کو جو عقل عطا فرمائی، اس کی مثال کیا ہے کہ ساری کائنات کو جو عقل ملی ہے نا، سمجھ ملا ہے، شعور ملا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ ریت کا ایک ذرہ ہے۔ اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل شعور عطا فرمایا ہے، فرمایا وہ ایسے ہے کہ جیسے بڑا ریت کا ایک پہاڑ ہو، فرمایا وہ ریت کا پہاڑ جو ہے وہ حضور کی عقل ہے، اور اس میں سے ایک ریت کا ذرہ اٹھایا جائے، فرمایا وہ ساری کائنات کی عقل کی مثال جو ہے وہ ریت کا ذرہ ہے، اور حضور کو اللہ نے جو عقل عطا فرمائی ہے وہ پورا ریت کا پہاڑ عطا فرمایا ہے، وہ پہاڑ کے مثل عطا فرمایا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا علم اور عقل ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے کہ علم خدا نے انہا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انہیں دیتی علماں وچ نہ آوے۔ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو عقل اور شعور عطا فرمایا وہ مثل پہاڑ کے ہے، اور یہ ساری کائنات کو جو علم عطا فرمایا ہے، جو عقل عطا فرمائی ہے، وہ مثل ریت کے ذرے کے ہے۔ اچھا، یہ ریت کے ذرے کا کمال دیکھیں، یہ موبائل تیار ہو گیا، یہ اس ایک ریت کے ذرے کا کمال ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر پوری دنیا میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ساری دنیا سے رابطہ جوڑا ہوا ہے، کس کے ذریعے؟ ایک چھوٹا سا یہ جو پرزہ موبائل ہے، اس کے ذریعے ساری دنیا میں ہمارا رابطہ ہے۔ اور پھر یہ پہلے لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے
کہ اتنا لوہا جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اس ریت کے جو ایک ذرہ ہے نا، یہ اس عقل کا کمال ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ یارو جب ایک ریت کے ذرے کا کمال اتنا ہے کہ اس نے اتنے من لوہا جو ہے ہوا میں اڑا دیا ہے، جب ذرے کا کمال ہے تو پھر اللہ نے پہاڑ کو کتنا کمال عطا فرمایا ہوگا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عقل عطا فرمائی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے علم کی مثال ہے۔ تو میں صرف ایک اور بات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا ہے، جنگ موتا کا موقع ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھیجا۔ اب سرکار علیہ السلام مدینہ شریف میں جلوہ گر ہیں، ادھر جنگ ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھی ہیں، اور ساتھ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہے۔ اب فرمایا وہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہے۔ اب فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے، اب فلاں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ اچھا، اسی جنگ میں حضور علیہ السلام کے چچے زاد بھائی حضرت جعفر طیار، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر جن کا لقب طیار ہے، ان کے بازو کاٹے گئے۔ جب بازو کاٹے گئے تو سرکار علیہ السلام نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا جعفر نے اسلام کی خاطر جو ہے اپنے بازو کٹوا دیے ہیں، اللہ نے ان کو جنت میں 2 پر عطا فرما دیے ہیں جن سے وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ اچھا، حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں اپنے بازو کٹوا رہے ہیں، سرکار علیہ السلام مدینہ شریف میں بیٹھ کر یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں، اور جنت میں اللہ نے ان کو 2 پر عطا کر دیے ہیں اور وہ پرواز کر رہے ہیں۔ حضرت جعفر کا ساری زندگی جو ہے وہ نام جعفر تھا، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو لقب مل گیا جعفر طیار۔ طیار یہ طیارہ اڑنے والے سے طیار ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پر عطا کیے ہیں ان سے آپ پرواز کر رہے ہیں۔ یہ حضرت جعفر ہی ہیں کہ جن کو مرنے کے بعد لقب ملتا ہے طیار کا، باقیوں کو زندگی میں لقب ملا، لیکن حضرت جعفر جو ہے ان کو مرنے کے بعد یہ لقب ملتا ہے، اور وہ لقب ہی اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبانی عطا فرمایا ہے۔ اب ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت کی کتاب دیکھ لیں اٹھا کر، آپ کا نام نہیں ہوتا، جہاں بھی آپ کا نام آتا ہے آپ کے نام کے ساتھ طیار آتا ہے، اور یہ طیار لقب ہے جو اللہ کے محبوب نے آپ کے شہادت کے بعد آپ کو جنت میں پرواز کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا جب حضرت جعفر کا لقب طیار مانتے ہو پھر حضور کا علم بھی مانو نے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم کتنا عطا فرمایا ہے۔ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا آپ کے لقب کا، اور یہ لقب ملا کس سے؟ حضور علیہ السلام کی زبانی۔ اور کیسے ملا؟ حضور نے دیکھ کر فرمایا، یہ حضور کا علم ہے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا اب جو جھنڈا ہے وہ اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اچھا، یہ سرکار علیہ السلام علم خبر عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے حضور علیہ السلام کے ایک غلام جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں حبشہ میں، ان کا نجاشی جن کا نام ہے، اور وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور ادھر سرکار علیہ السلام مدینہ میں ہیں، وہ حبشہ میں فوت ہوتے ہیں، کتنے میل دور علاقہ ہے۔ سرکار علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارا ایک بھائی مسلمان بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ ادا کرنا ہے۔ اچھا، اب وہ حبشہ میں فوت ہو رہے ہیں، سرکار مدینہ میں فرما رہے ہیں، نہ تو کوئی خبر آئی، نہ کوئی آ کر کسی نے بتایا۔ یہ حضور علیہ السلام کا علم ہی ہے، اللہ نے جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے، ان کا جنازہ ادا کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے کچھ لوگ جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو سرکار علیہ السلام نے مدینہ شریف میں ان کا جنازہ ادا کیا، اور وہ تو حبشہ میں تھے، یہ غائبانہ نماز جنازہ تھا، تو لہذا غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ کہ جب کہ یہ سرکار کا خاصہ ہے، سارے محدثین نے اس بات پہ قلم اٹھایا ہے کہ یہ سرکار علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ آپ نے جب صفیں درست کی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے پردے ہٹا دیے، اور حضرت نجاشی کی وہ جو میت تھی وہ آپ کے سامنے تھی، آپ اس کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ آپ کا جنازہ ادا فرما رہے تھے۔ یہ سرکار کا خاصہ ہے۔ اب دیکھیں نا جس طرح سرکار کا خاصہ ہے کہ سرکار علیہ السلام ایک صحابی کو فرماتے ہیں کہ باقی جہاں بھی جھگڑا ہوگا 2 گواہوں کی ضرورت ہے، تو اکیلا ہی گواہی دے دے 2 کے برابر ہے۔
یہ سرکار کا خاصہ ہے۔ اور جس طرح کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تیرے نکاح میں میری شہزادی ہے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، باقی چاہیں تو وہ 4 کر سکتے ہیں۔ یہ سرکار کا خاصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو منع فرما دیا کہ تو دوسرا بھی نہیں کر سکتا، باقی 4 کر سکتے، یہ سرکار کا خاصہ ہے۔ تو اسی طرح یہ جو جنازہ ہے یہ بھی سرکار کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ میت جو تھی، وہ حضرت نجاشی جو تھے، ان کی 4 پائی آپ کے سامنے تھی، پردے اٹھ گئے تھے اور حضور علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ ادا کیا۔ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ ادا کیا تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ ان کی قبر سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی، یہ سرکار کی برکت تھی۔ اور اگر جائز ہوتا تو ہم ایک سوال سامنے رکھ سکتے ہیں، اگر جائز ہوتا تو حضرت صدیق اکبر نے 2 سال سے زیادہ خلافت کی، ان کے دور میں کتنے فوت ہوئے جنگوں میں، آپ نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا، حضرت فاروق اعظم نے نہیں پڑھا، حضرت عثمان غنی نے نہیں پڑھا، حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں پڑھا۔ یہ جو خلافت راشدہ کے 30 سال پورے ہوتے ہیں، ان میں ایک بھی غائبانہ نماز جنازہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ جب حضور کے یار خلفاء نہیں پڑھ رہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس بات پہ بات کرنے والے؟ تو لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں۔ وہ جو حضور نے پڑھا وہ غائبانہ نہیں تھا، وہ حاضرانہ تھا، وہ سرکار کے سامنے تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نجاشی حبشہ میں فوت ہوتے ہیں اور سرکار مدینے میں خبر عطا فرما رہے ہیں، یہ سرکار کے علم کی مثال ہے۔ اور پھر دیکھیے سیرت اور تاریخ میں یہ آتا ہے کہ صرف 2 ہستیاں ایسی ہیں جو منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کریں کہ سلونی اما شئتم، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ ایک نبی کریم علیہ السلام کی ذات اور دوسری حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ آپ بھی یہ اعلان کرتے تھے سلونی اما شئتم، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام کے یار، حضور علیہ السلام کے داماد، حضور علیہ السلام کے غلام، حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ تو ان کے علم کی شان ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو علم کتنا عطا فرمایا ہوگا۔ جب یہ شان ہے ان کے خدمتگاروں کی، جب یہ شان ہے ان کے خدمتگاروں کی، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک دن کسی نے سوال کیا کہ یہ علم آپ کو اتنا کیسے ملا کہ آپ سے جو سوال کیا جاتا ہے فوراً آپ جواب دے دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے آپ فوراً اس کا جواب عطا فرماتے ہیں، اتنا علم آپ کو کہاں سے ملا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضور علیہ السلام کو غسل دے رہا تھا تو غسل دیتے ہوئے حضور کے حلق مبارک پر ایک پانی کا قطرہ جو ہے وہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر جو ہے اس پانی کے قطرے کو چوس لیا، فرماتے وہ پانی کا قطرہ جیسے ہی میرے حلق میں اترتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے سارے علوم جو ہے وہ مجھ پہ ظاہر فرما دیے ہیں۔ یہ ایک پانی کے قطرے کا عالم ہے کہ سرکار علیہ السلام کے جسم سے پانی کا قطرہ لگے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حلق سے اترے، اللہ تعالیٰ سارے علوم ان پر ظاہر فرما دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ تو کوثر سے 7واں معنی کیا ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم کی کثرت عطا فرمائی ہے، کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اتنا علم مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا جتنا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی، اس پہ میں نے 2-3 جمعے پہلے عرض کیے ہیں، تو میں بات کو اپنا موضوع کی طرف اور آگے بڑھاتا ہوں۔ 8واں معنی جو کوثر سے مفسرین نے لیا ہے وہ کثرت الفضائل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے فضائل ہمارے آقا کو عطا فرمائے ہیں اتنی فضیلتیں کسی اور کو نہیں ملی، کسی نبی کی اتنی فضیلتیں نہیں ہیں جتنی اللہ نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا مولا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو فضائل کی بھی کثرت عطا فرمائی ہے،
کہ جتنی فضیلتیں، جتنے کمال، جتنی برکتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، اتنے کمال کسی اور کو نہیں ملے جتنے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے ہیں۔ اور پھر دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی فضیلت کو بعض جگہ خود بیان فرمایا ہے، اور ایک جگہ تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، آپ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اچھا یہ 5 چیزیں خاص حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھے ہی عطا فرمائی ہیں، کسی اور کو نہیں ملی۔ یہ فضیلتیں، یہ فضیلت جو ہے، یہ برکت جو ہے، اللہ نے صرف اور صرف میں محمد کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا پہلی چیز جو ہے وہ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رعب عطا فرمایا ہے کہ 1 ماہ کی مسافت پر میں ابھی ہوتا ہوں، میرا رعب جو ہے وہ میرے دشمنوں کے دل میں پہلے ہی آ جاتا ہے، وہ پہلے ہی مجھ سے ڈر جاتے ہیں، اپنے سر جھکا دیتے ہیں، تلواریں پھینک دیتے ہیں کہ میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رعب جو ہے صرف اور صرف مجھے عطا فرمایا ہے۔ فرمایا 1 ماہ کی مسافت پر میرا لشکر ہوتا ہے اور کفار کے دل میں میرا رعب پہلے ہی ڈال دیا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر دیکھ لیں، غزوہ تبوک کو پڑھ کر دیکھ لیں، اس طرح کی اور بڑی مثالیں ملیں گی۔ فرمایا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے خاصیت عطا فرمائی ہے کہ ساری زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دی ہے۔ آپ پہلی امتوں کے تذکرے پڑھیں کہ پہلی امت کے لیے یہ تھا کہ ان کا معبد خانہ مخصوص تھا، جہاں عبادت کرنی ہے وہیں عبادت کرنی ہے، وہ باہر نہیں کر سکتے، وہ کھیتوں میں عبادت نہیں کر سکتے، جب عبادت کا وقت ہے تو اپنے معبد خانے آئیں گے، وہاں آ کر عبادت کریں گے، باہر نہیں کر سکتے، گھر میں نہیں کر سکتے، وہ خاص جو عبادت کی جگہ انہوں نے بنائی ہے وہی عبادت کریں گے۔ لیکن یہ حضور کی امت کی یہ فضیلت ہے، یہ سرکار کے صدقے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور سرکار نے فرمایا یہ مجھے ہی اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ میرا قدم زمین پر لگا ہے، اللہ نے ساری زمین پاک بھی بنا دی ہے اور ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے۔ فرمایا اب میری امت میں کوئی بندہ جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں مصلی بچھا لے، وہی مصلی بچھا لے، اس کے لیے پابندی نہیں ہے کہ کھیت میں ہے، اذان ہوئی ہے، وقت جا رہا ہے، مسجد میں آئے، نہیں، فرمایا وہیں پڑھ لے، کہیں راستے میں جا رہا ہے، سفر میں ہے، وہاں وقت ملتا ہے وہاں نماز پڑھ لے، جہاں چاہے وہ مصلی بچھا کے نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جبکہ پہلی امت کے لیے، پہلے نبیوں کے لیے یہ نہیں تھا۔ فرمایا یہ اللہ نے مجھے برکت عطا فرمائی، یہ فضیلت مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر آگے محبوب کریم علیہ السلام نے تیسری چیز کو بیان فرمایا، فرمایا وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، فرمایا غنیمت جو ہے وہ میرے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ اب غنیمت، مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت جو مسلمان کفار سے جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو کفار مال چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ان کا جو مال زر مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوتا ہے۔ یہ جہاد کی بات ہے، یہ نہیں کہ کسی کے گھر جا کر چھاپا مارے اور اٹھا لائے، یہ جہاد، یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ چوری اور مسلمانوں کے اخلاق کے لائق بھی نہیں ہے۔ اچھا اب وہ جو جہاد کرتے ہوئے اعلائے کلمہ حق کے لیے، یعنی کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے جب جہاد کرے اور کفار کا جو مال اس کے ہاتھ میں آئے وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اب فرمایا یہ صرف اور صرف میرے لیے حلال کیا گیا ہے، یہ غنیمت جو ہے پہلے کسی نبی کے لیے، کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ اب وہ جب جہاد کرتے، جو کفار کا مال ہوتا تو وہ پہاڑ پہ جا کر رکھ دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی آتی اور اس کو اچک لے کے جاتی۔ اور صدقے کا بھی یہی حال تھا کہ جو صدقہ کرتا ہے وہ کھا نہیں سکتا تھا، پہاڑ پہ رکھتا، وہ بجلی آتی اچک لے جاتی، جس کا اچکا جاتا اس کا صدقہ قبول ہو جاتا، جس کا نہ لے کر بجلی جاتی
وہ سمجھ جاتے کہ اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا. لیکن یہ حضور علیہ السلام کی امت کو سرکار کے صدقے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ صدقہ بھی خود کرے، کھا بھی خود لیں، اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرما دے گا. یہ صدقہ سرکار کا ہے، یہ نسبت حضور کی ہے، جس وجہ سے یہ ساری فضیلتیں ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے کہ غنیمت کا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے، جبکہ پہلے کسی نبی کی امت کے لیے یہ حلال نہیں تھا. اور چوتھی چیز حضور علیہ السلام جو خود بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے، یعنی سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اس کے بعد سارے نبی شفاعت کریں گے. اور پانچویں چیز وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، فرمایا پہلے نبی جو تھے وہ خاص ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، ایک علاقے کی طرف مبعوث ہوتے تھے. جو نبی ایک قوم جس علاقے کی طرف مبعوث ہوتا وہ اسی میں رہتا، وہ دوسری قوم میں نہیں جاتے تھے. اور ان کو اجازت ہی نہیں تھی کہ جس بستی کے لیے آئے ہیں وہ اسی بستی کو تبلیغ کرتے تھے، وہ دوسری بستی کے لیے نہیں جاتے تھے. اس بستی کے لیے اللہ تعالیٰ اور نبی کو جو مبعوث فرماتا، اور بلکہ یہاں تک کہ ایک ایک بستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 نبی بھی مبعوث فرمائے ہیں. یہ سورہ یاسین میں ہے کہ 3 نبی ایک بستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن فرمایا کہ وہ ایک ایک نبی ایک ایک بستی کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک بستی، ایک علاقے، ایک قوم کے لیے بنا کر نہیں بھیجا. فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں فرمایا میں ان کے لیے نبی بن کر آیا ہوں. کوئی علاقہ، کوئی بستی یہ خاص نہیں ہے. فرمایا جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہاں مخلوق بھی خاص نہیں ہے کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ساری مخلوق کے جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ نے ان کا اپنے محبوب کو نبی بنا کر بھیجا ہے. شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول فناف الرسول، آپ ایک بڑا پیارا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک بت سے آواز آئی، اور اس نے بت میں سے آواز آئی اور اس نے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی مذمت کی. اب جب بت سے آواز آئی تو ابو جہل اس کو سجدہ کر رہا تھا، اور بت بولنے لگ گیا، اور اس نے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ بکواس کرنی شروع کر دی. مذمت میں اس سے آواز نکلی تو کافر بڑے خوش ہوئے، ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ آج تمہارا بت بھی بول پڑا ہے، ہماری بات بن گئی ہے. اگلے دن اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا کہ آؤ ہمارا بت جو ہے نا وہ بھی مسلمانوں کے نبی کی مذمت کر رہا ہے، میں تجھے سناتا ہوں. تو لوگوں نے کہا بت ہی کبھی بولے؟ اس نے کہا نہیں بولا ہے. اب لوگوں نے کہا یار اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. چل اب اس نے لوگوں کو بلایا تو لوگ اکٹھے ہو گئے، آ گئے. اب نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف لے کر آ رہے تھے کہ سامنے حضور علیہ السلام کے ایک جن آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار پہ خون لگا ہوا ہے. یہ جن ہے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تلوار پہ خون لگا ہوا ہے، تلوار اس نے پکڑی ہوئی ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر کے آ رہا ہے؟ تو اس جن نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام کل جو گزرا ہے نا وہ فلاں بت میں ایک جن چلا گیا تھا، آپ کو نہیں مانتا تھا، اور اس نے آپ کی مذمت میں بولنا شروع کر دیا اور کفار کو خوش کر دیا. آج پھر کافر اکٹھے ہو کر وہ پھر جانا چاہتا تھا، آپ کے خلاف بولنا چاہتا تھا، لیکن یا رسول اللہ میں نے اس کو واصل جہنم کر دیا ہے، میں نے اس کو مار دیا ہے، آج نہیں بولے گا. اور پھر حضور علیہ السلام کے حکم سے وہ جن جو ہے اس بت میں داخل ہوتا ہے، اور کفار نے جب بت کو سجدہ کیا تو اس بت میں داخل ہو کر وہ حضور کا غلام جن جو ہے وہ حضور کی نعتیں پڑھنے لگ جاتا ہے. تو اب کفار نے ابو جہل کو کہا یہ کیا ہے، یہ تو حضور کی نعتیں پڑھ رہا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ حضور کی مذمت کر رہا ہے، یہ بھی حضور کی نعتیں پڑھ رہا ہے. تو جن بھی حضور کے غلام ہیں. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر ایک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، ہر ایک مخلوق جو ہے اس کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرت حضور محدث اعظم پاکستان حضرت سردار رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے، آپ ایک جگہ پہ تشریف لے کر گئے تو وہاں کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے علم کے منکر بیٹھے ہوئے تھے. اب انہوں نے دیکھا حضور محدث اعظم کوئی عام شخصیت تھوڑی تھی،
اب وہ 4-5 جو ہے نا اکٹھے ہو کر آ گئے اور آ کر ان سے سوال و جواب شروع کر دیے. کہنے لگے دیکھو آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہر شے کا علم ہے، تو زمین سے ایک تنکا انہوں نے اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہنے لگے بتاؤ اس تنکے کا علم اللہ کے نبی کو ہے؟ اب ان کے ذہن میں تو یہ بڑا سوال تھا کہ ہم نے پتہ نہیں نہ جانے کیا سوال کر دیا ہے، اب اس کا جواب کو کیسے دیں گے؟ اور پھر قرآن سے جواب. اب آگے بھی حضور وزیر اعظم پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سے جب انہوں نے سوال کیا نا کہ اس تنکے کے بارے میں بتائیں، کیا اس تنکے کا علم اللہ کے نبی کو ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ ہر شے کا علم اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، کیا اس تنکے کا علم بھی ہے؟ تو حضور وزیر اعظم نے آگے سے قرآن پاک کی آیت پڑھی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ ہر ایک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں. تو اس نقش قطعی کے تحت قرآن کی آیت کے تحت تم یہ بتاؤ اس تنکے کو پتہ ہے کہ میرا کوئی نبی ہے؟ اب یہ آگے سے الزامی ایک سوال رکھا، فرمایا بتاؤ اس تنکے کا علم ہے کہ میرا کوئی نبی ہے جب یہ مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو ہر ایک مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ تنکا بھی مخلوق ہے، کیا اس تنکے کو پتہ ہے کہ میرا کوئی نبی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آیت آپ نے پڑھی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تنکے کے علم میں ہے کہ میرا کوئی نبی ہے. فرمایا اگر تنکے کو علم ہے کہ میرا کوئی نبی ہے تو کیا نبی کو نہیں پتا کہ میرا کوئی امتی ہے؟ فرمایا تنکے کا علم مان لیا ہے، حضور کا کوئی نہیں مانتے. اللہ اکبر. تو یہ بات سمجھانے کی تھی. تو یعنی آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر ایک کا نبی بنا کر بھیجا ہے. فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہر ایک کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو نبی بنا کر بھیجا ہے، خاص نہیں، حضور عام ہر مخلوق کے لیے نبی ہے. فرمایا کثرت الفضائل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. اس کے لحاظ سے دوسری حدیث پاک سماعت کیجئے. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ قال علی جبریل امین آ کر مجھ سے ایک دن کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال. حضرت جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے مشارق مغارب مشرق سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ ساری زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے. فلم ارى رجلا افضل من محمد، یا رسول اللہ آپ جیسا کائنات میں مجھے نظر ہی کوئی نہیں آیا. کہ جتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے، کتنے کمال اور جتنے فضائل اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اللہ نے اتنے فضائل کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائے. کیونکہ حضرت جبریل امین تو وہ ہیں جنہوں نے سارے نبیوں کی زیارت کی ہے، جو ہر ایک نبی کے پاس گئے ہیں. اور حضرت جبریل امین کسی نبی کے پاس 2 بار، کسی کے پاس 4 بار اور کسی کے پاس 24 بار، اور ہمارے آقا مولا کے پاس جو ہے حضرت جبریل امین 24,000 بار حاضر ہوتے ہیں. اور کیا عرض کرتے ہیں؟ آپ جیسے تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے سبھی تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. حضور جیسا کوئی نہیں. اور نبی کریم علیہ السلام اپنی فضیلت کے لحاظ سے بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فضلت علی آدم بخصلتین. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام پر 2 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. ویسے حضور علیہ السلام من کل الوجوہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہیں، ہر ایک نبی سے حضور علیہ السلام افضل ہے. کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے 2 خصلتوں، 2 چیزوں کے اعتبار سے مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ قال شیطانی کافرہ فاعاننی اللہ علیہ حتی اسلم. فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ مشکات شریف کے حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. اور جب بچہ جو روتا ہے نا، فرمایا وہ شیطان اس کو مارتا ہے جس وجہ سے بچہ روتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کی، قول فرمایا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا؟
اللہ اکبر۔ جب صحابہ کرام نے یہ عرض کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوا تو تھا، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ فرمایا وہ بھی کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن گیا تھا، اس نے مجھے کیا کہنا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو میرے ساتھ تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور فرمایا وَكُنَّ أَزْوَاجِي أَوْنًا لِي، فرمایا میری جو ازواج ہیں وہ میرے دینی معاملات میں میری مددگار ہیں۔ حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، کتنی مدد حضور علیہ السلام کی سارا مال ساری دولت وہ حضور پہ قربان کر دیتی ہیں۔ فرمایا میری ازواج نے میری مدد کی ہے۔ اور فرمایا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کے ساتھ وہ جو شیطان تھا وہ کافر تھا، اور ان کی جو زوجہ حضرت حوا علیہ السلام تھی وہ جو آپ سے لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس بارے میں ساری گفتگو عرض کر چکا ہوں۔ فرمایا ان کی اس میں ان سے جو ہے وہ مدد شامل حال رہی، لیکن فرمایا میرے ساتھ جو تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا دیا، اور میری ازواج کو بھی میرے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے دینی معاملات میں مددگار بنا دیا ہے۔ تو فرمایا اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور آخری حدیث پاک، اور وہ بھی کنز العمال سے، کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن غنم وہ کہتے ہیں کہ کننا جلوسن عند رسول اللہ فی المسجد ومعانا ناس من اہل المدینہ وہم اہل النفاق، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ اچانک جو ہے فَإِذَا صحابہ، ہم بیٹھے تھے مسجد نبوی میں تھے، اور ہمارے ساتھ مدینہ شریف کے بھی لوگ تھے، اور اس میں کچھ منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے، سارے مومن پکے نہیں تھے، منافق بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب صحابی کیا کہتے ہیں، فَإِذَا صحابہ، اچانک ایک بادل آ جاتا ہے، اس نے سایہ کر دیا۔ اب سایہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلم علیہ مالکن ثم قال لی، جب وہ بادل آیا اس نے سایہ کیا وہ چلا گیا، تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بادل آیا تھا کیا تھا، راز کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ بادل نہیں تھا، اس بادل میں ایک فرشتہ آیا تھا، اور کیا کرنے آیا تھا؟ سلم علیہ، وہ مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ اچھا اب سلام کس انداز سے ہے وہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم ازل، وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں کبھی بھی زائل نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی ہے، یعنی جب سے میری تخلیق ہوئی ہے، جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا رہا ہوں۔ کیا؟ فی لقائکا، یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے مجھے پیدا کیا ہے میں آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں، مولا مجھے اپنے محبوب کی ملاقات تو عطا فرما، مجھے اپنے محبوب کی جو ملاقات کا شرف عطا فرما۔ فرمایا حتی کان اوانو اذن لی، فرمایا یہاں تک کہ اب مجھے اجازت ملی ہے۔ اور پھر وہ فرشتہ کیا کہتا ہے سلام عرض کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے وَإِنِّي أُبَشِّرُكَ لَيْسَ أَحَدٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْكَ، یا رسول اللہ میں آپ کو یہ بشارت سنانے آیا ہوں کہ اللہ کے ہاں آپ جیسا مبارک بندہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ جتنے فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اتنی کسی اور کو ملی نہیں ہے۔ جو مقام اللہ کے ہاں آپ کا ہے اتنا مقام کسی اور کا نہیں ہے، کہ جو فضائل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں وہ فضائل کسی اور کو نہیں ملے، صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ تو کوثر سے 8واں معنی کیا بنا کہ کثرت الفضائل، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو جتنے فضائل عطا فرمائے ہیں اتنے کسی اور نبی کو بھی نہیں عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا مولا کو فضائل عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ تعالی فی القرآن المجید والفرقان